दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 31 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। इस शो में आपको दिखाएंगे नेतन्याहू ने किया गजा में जंग तेज करने का ऐलान। गजा में ईद उल फित्र के पहले दिन 64 फलस्तीनी शहीद, बच्चे भी शामिल। यमन पर अमेरिका की हैवी बमबारी, तबाही और हलाकत की खबर। ईरान ने अमेरिका के प्रेशर को दिखाया ठेंगा। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने कहा डायरेक्ट बातचीत का सवाल नहीं उठता। सीरिया में अल-शरा की नई हुकूमत की राह नहीं है आसान। कुर्द एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा नहीं मानेंगे अल-शरा के फैसले। और इसराइल पर रॉकेट फायरिंग के सिलसिले में लेबनान में हुआ एक्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग। आप सभी लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। जो आज ईद मना रहे हैं उन सबको मुबारकबाद। साउथ ईस्ट एशिया के लोग, इंडिया, पाकिस्तान या जहां भी मनाई जा रही है, ओमान वगैरह, यहाँ पर कई जगह तो आज और कल दोनों जगह मनाई जा रही है, दोनों दिन। खैर, बढ़ते आगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा की जंग को मजीद बढ़ाने और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डिस्प्लेसमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया है। यानी कि बेदखली का जो प्लान है उसे इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया है नेतन्याहू ने कहा है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर का कॉम्बिनेशन ही हॉस्टेजेस की रिकवरी का रास्ता है। हॉस्टेजेस इसके अलावा वापस नहीं आ सकते, लिहाजा मिलिट्री ऑपरेशन करते रहने पड़ेंगे। और वो कहते हैं कि यही तरीका है, ना कि वो खाली नारे जो कि टीवी स्टूडियोज में सुनाई देते हैं। ये स्टेटमेंट उन इजरायली एनालिस्ट और होस्टेजेस के घर वालों की तनकीद का जवाब था जो नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो होस्टेजेस की रिहाई के बजाय अपने सियासी मफादात को तरजीह दे रहे हैं। यानी नेतन्याहू तरजीह दे रहा है वो बंदा कुर्सी बचाने के लिए। नेतन्याहू ने कहा कि मिलिट्री प्रेशर असर दिखा रहा है, हमास की कैपेबिलिटीज को कुचल रहा है और होस्टेजेस की रिलीज के लिए कंडीशंस बना रहा है। हैवी बमबारी जिसमें बच्चों की जान जाती है, जिसमें बेगुनाह मारे जाते हैं, वो एक प्रेशर बना रहा है, एक राह बना रहा है, ऐसा लगता है। ये नेतन्याहू कहना चाह रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रंप के प्लान यानी वॉलेंट्री माइग्रेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है और हम इस पर किसी भी वक्त गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। वॉलेंट्री प्लान का मतलब है लोग अपनी मर्जी से गजा को छोड़ जाएं। कौन गजा को छोड़ना चाहता है? वो तो खंडरों में रहना चाहते हैं। आप समझिए, जो नहीं कहा जा रहा वही तो असली बात है। अब हमास क्या कह रहा है वो भी तो जान लेना चाहिए। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल-हैया ने ये कहा है कि उनके ग्रुप ने इंटरनेशनल मीडिएटर्स की तरफ से पेश किए गए सीज फायर प्रपोजल को कबूल कर लिया है। ये बात उन्होंने दोबारा कही है, लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दी है कि गजा स्ट्रिप किसी अननोन पार्टी, किसी ऐरे गैर नत्थु खैरे को नहीं दी जाएगी जो इसराइली ऑक्यूपेशन के मफाद में हो। यानी इसराइल को जिससे फायदा होता हो, ऐसे किसी बंदे को गजा स्ट्रिप का निज़ाम नहीं सौंपा जाएगा। खलील अल-हैया ने कहा कि हमास ने अच्छी नीयत से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और नए प्रपोजल को तस्लीम किया, लेकिन इसराइल पर इल्ज़ाम भी लगाया कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जंग को लंबा करने की कोशिश कर रहा है। खलील अल-हैया का कहना था कि पहले मराहिल में, पहले फेज में इसराइल ने पूरी तरह से एग्रीमेंट का एहतराम नहीं किया, लेकिन हमास ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की और मीडिएटर्स के साथ मिलकर इसराइल पर दबाव डाला कि वो अपने वादे पूरा करें। यह खलील अल-हैया ने कहा। लेकिन पहला फेज खत्म होने के बाद इसराइल ने पूरे मुआहदे को नजरअंदाज कर दिया। अब इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो इस सब के पीछे इसराइल की नीयत बताती है। दरअसल इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसराइली ऑफिशियल्स ने, जो हुक्काम हैं, उन्होंने, सरकार से जुड़े लोगों ने, मिनिस्टर्स ने स्टीफन विटकॉफ, जो मिड ईस्ट एनवॉय है अमेरिका का स्पेशल, डोनाल्ड ट्रंप का खास, स्टीफन विटकॉफ के सीज फायर प्लान को अपनी शर्तों का हिस्सा बनाया है। किसने? इसराइल ने। जबकि हमास ने रीजनल मीडिएटर्स जैसे कतर, इजिप्ट वगैरह के ट्रूस प्लान जो है, सीज फायर का जो प्लान है, उसको मंजूर कर लिया है। इसराइल अब भी फलस्तीनियों की जो मांग है, जैसे कि आईडीएफ का गजा से पूरी तरह बाहर निकलना और ज़्यादा कैदियों की रिहाई, इन मेन मांगों को मान नहीं रहा है। यही सबसे बड़ा पेच है। अब आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको बता दें, ये अरब ममालिक की खबरें थोड़ी कम फ्लो में आ रही हैं, बिकॉज ईद वो मनाते हैं और अच्छे से मनाते हैं। अलातुल नोम अलातुल कब्सा में गुरफा, ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको हम न्यूज़ दे पाएंगे। बढ़ते आगे। इजरायली फोर्सेस ने ईद उल फित्र के पहले दिन गजा में कम से कम 64 लोगों को कत्ल कर दिया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइल के वॉर के दौरान अब तक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक ऑफिशियली 50,277 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
1,14,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 61-62 ہزار بیچ میں آئی تھی، لیکن ابھی جب ملبے پورے غزہ کے ہٹیں گے تو نہ جانے کون کون نکلے گا جو لاپتہ ہے اپنے گھروں سے۔ کچھ خبریں اب یہاں سے، غزہ کی خبریں ہیں، پھر لبنان، سیریا، ایران سب کی خبریں آئیں گی۔ نیتن یاہو نے حماس کو آفر دیا ہے کہ وہ غزہ کو چھوڑ دیں، غزہ سے نکل جائے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، گولی نہیں چلائیں گے، لیکن تم گولی نہیں چلاؤ گے، اس کے لیے تمہیں اپنے ہتھیار ڈال کر جانے پڑیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے ہتھیار ڈالو گے، یہ کہا گیا ہے۔ حماس اسے کبھی سے مانتا نہیں ہے۔ الشرق الاوسط کی یہ خبر تھی، ہیڈ لائن تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ہیڈ لائن یہ ہے، عید آف سیڈنس، پیلسٹینینز ان غزہ مارک ہالیڈے ود ڈرنکنگ فوڈ اینڈ نو اینڈ ٹو وار۔ مطلب کیا ہوا، آج عید کا دوسرا دن ہے، وہاں تو 30 تاریخ کو ہی ہو گئی تھی، ہمارے یہاں 31 کو ہو رہی ہے، لیکن 30 کو ہم نے آپ کو بتایا کتنے لوگ اپنی جان سے گئے۔ یہ عید بڑے غم والی عید تھی۔ یہ لکھا گیا کہ غزہ میں فلسطینی لوگ کھانے کی کمی سے جوجھتے رہے اور اینڈ آف دی وار یعنی جنگ کے خاتمے کی امیدیں لیے چھٹی منا رہے تھے، حالانکہ انہیں کہیں جانا نہیں تھا، کسی کو کہیں کام پر جانا نہیں تھا، بچوں کو اسکول جانا نہیں تھا، نہ اسکول بچے ہیں نہ کاروبار بچے ہیں، سب تباہ ہو چکا ہے، سب چھٹی پر ہیں، سب چھٹی پر ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسی لمبی چھٹی پر جاتے ہیں پھر کبھی واپس لوٹتے ہی نہیں۔ 14 غزہ میڈکس کلڈ بائی اسرائیلی فائر راؤنڈ، اس بارے میں کل غلطی مانی تھی اسرائیلی فورسز نے، یہ کہا تھا ہم نے غلطی سے حماس کا لڑاکا سمجھ کے وہ میڈیکل ٹیم کو مار دیا، اب اس میں 14 نمبر ہو چکا ہے ان لوگوں کا۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، اس لیے 14 بہت بڑی گنتی ہے۔ کیا میڈیکل ایسوسیشنز انہیں وار کرمنل اور اس سے بھی بھدے لقب سے نوازیں گی؟ 14 غزہ میڈیکل سٹاف مارا گیا ہے اسرائیل کے فائر راؤنڈ میں، رفح میں، یہ فلسطینی ریڈ کریسنٹ نے کہا ہے۔ ان کی باڈیز کو دفنا دیا گیا، ان کی ایمبولنس کو کچل دیا گیا ٹینک سے تاکہ نام و نشان مٹ جائے، لیکن مل گئے۔ الشرق الاوسط، اس کی ایک اور خبر بتاتی ہے کہ یمن پر حملے ہوئے ہیں اور بہت بری طریقے سے جو ہے بارود پاؤنڈ کیا گیا ہے، بم گرائے گئے ہیں یمن پر، پوری رات بھر یہ بامبنگ ہوئی۔ ایک شخص کے مارے جانے کی خبر ہے، لیکن تباہی زیادہ مچی ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ فوٹو دکھایا گیا ہے جس طریقے کا غبار ہے جو اٹھ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کس لیول کی یہ بامبنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ نے یمن کے کئی علاقوں پر یہ بامبنگ کی ہے، خاص طور سے کیپٹل سنا پر کی ہے، اور سادہ علاقے میں بھی یہ رات بامبنگ ہوئی ہے۔ اس بارے میں پریس ٹی وی نے بھی خبر چھاپی ہے کہ امریکہ کے وار پلینز نے یمن کی کیپٹل سنا میں 13 بار بمباری کی ہے، یہ 31 مارچ کی خبر ہے۔ 13 بار بامبنگ کی ہے، 13 ایئر سٹرائکس کی ہیں۔ ایران کی ایک اور خبر ہے، ایران کے مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل پر کسی بھی قسم کی ڈائریکٹ بات چیت کو نکار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل نہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم کریں گے، کہ ڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ ہم کرنے کے بالکل بھی حمایتی نہیں ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم نے جو لیٹر بھیجا ہے، لیٹر کا جواب بھیجا، اس میں اس بات کو بالکل صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ ایران آپ سے انڈائریکٹ بات چیت کر لے گا، ڈائریکٹ بات چیت کر کے آپ کا پریشر نہیں چلے گا، آپ اپنی میگزیمم پریشر پالیسی کو پہلے تھوڑا سا منیمم کریے، پھر سوچئے اور پیش کیجئے کوئی مسودہ، تو ہم بات کریں گے۔ کل ہی رات ہم نے آپ کو بتایا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر پہلی بار ایسا کہا کہ اگر ڈیل پر راضی نہیں ہوا ایران تو بہت ہیوی بمبنگ کریں گے، ایسی بمباری کریں گے ایران پر جیسی کبھی اس نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، ایسا کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ خیر، مسعود پزشکیان نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا۔ خیر، بات سیریا کی ہوگی۔ سیریا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کل ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے، فارمیشن ہوا ہے، اور بڑی سیکولر گورنمنٹ بنانے کے لیے احمد الشرا نے اس میں علاوی، جن کے اوپر ظلم کی خبر آ رہی تھی کہ ایس ٹی ایس کر رہی ہے، ان علاویوں کو بھی جگہ دی ہے، 22 آئی تھنک منسٹرز انہوں نے رکھے ہیں، اور کرسچنز کو بھی جگہ دی ہے، مطلب دوسرے اسلامی گورنمنٹ کہلاتے ہیں، مطلب اسلامسٹ کہلاتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی جگہ دی ہے، ایون فیمیل کو بھی منسٹر بنایا ہے۔ تو بڑا سوشل ایک فیبرک بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ویسٹ کی نظر میں ایک بڑا ان کا لارجر دین لائف امیج چلی جائے، اور وہ پھر ویسٹ اپنی پابندیاں بھی اٹھاتا رہے سیریا سے، ان کے لیے کچھ مدد بھی دے۔ لیکن جو کردش ہیں، کردوں کا اپنا ایک الگ نظام چل رہا ہے نارتھ کے علاقوں میں، وہ ان کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پر انہوں نے سیریا کی نئی حکومت کے کسی بھی فیصلوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بولیے ڈسکرمنیشن ہے، آپ نے لوگوں کی آبادی کے حساب سے انہیں
شریک نہیں کیا ہے گورنمنٹ میں, انہیں پورٹ فولیوز نہیں دیے ہیں. آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے وفادار رہیں؟ آپ انہیں ان کی اہمیت کے حساب سے جب آپ جگہ ہی نہیں دو گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ آپ کی نئی حکومت کے جو بھی حکم ہو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ اب ایک مٹھا پڑتا ہوا دکھ رہا ہے جڑوں میں. الائنس ایسے نہیں چلتے ہیں, الائنس میں سب کا ساتھ. ارے یار کیا نعرہ آ گیا, خیر چھوڑو. لیبنان کی طرف سے جو راکٹ داغے گئے تھے پچھلے ایک ہفتے میں 2 بار اسرائیل کے اوپر, اس کے بعد پھر سے بہت زبردست بمباری کی اسرائیل نے. حزب اللہ نے کہا کہ دونوں بار کہا کہ ہم نے راکٹ نہیں داغے. اب اس معاملے میں کچھ ارسٹنگز شروع ہوئی ہیں لیبنان میں, کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اسرائیل پر راکٹ تم نے کیسے داغے, کون ہو, تم نے کس کے کہنے پر داغے, یہ سب کچھ پوچھا جا رہا ہے. مال مسالہ ٹین ٹبر کہاں سے لائے تھے تم, یہ سب کچھ بتاؤ. تو ابھی ان لوگوں سے پوچھ تاچھ چل رہی ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی, لیکن یہ کون تھے, یہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے فائرنگ, ابھی یہ فی الحال صاف نہیں ہو سکا ہے. ایران میں آج عید الفطر منائی گئی اور آیت اللہ خامنئی صاحب نے عید کی نماز پڑھائی. کافی وہاں دعا ہوئی اور ایرانیوں نے بڑے زبردست طریقے سے, بڑی شاندار قوم ہے, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے عید الفطر کی نماز میں جو ہے وہ شرکت کی. حالانکہ ارنا نے یا تسنیم ہو یا پریس ٹی وی ہو, اس نے ان 4-6 لائنوں کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہے, اور ان میں آدھی سے زیادہ لائنز میں رمضان مہینے کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا ہے. باقی اوپر کی 1.5 لائن میں یہ لکھا ہے کہ بس اسلامک ریولوشن کے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے عید الفطر کی نماز ادا کروائی, لیڈ کی, امامت کی, اور کچھ نہیں. جو اس سے زیادہ نہیں لکھے گا ایران تو ہم کہاں سے آپ کو بتائیں گے. اب ہلکے ہلکے وہ ایک خبر کے 4 ٹکڑے جب کریں گے تب ہم آپ کے سامنے بھی اسے پروس دیں گے. یہ تھیں کچھ خبریں, تھوڑا دیر سے آئے, عید کا دن ہے, چونکہ ہم منا نہیں رہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں ہمارے 2 سے 3 کچھ حادثے ہوئے, تو قبرستان گئے وغیرہ اور یہ سب چیزیں آپ سب کو پتہ ہے. پھر باقی ملنا ہوتا ہے, پرسہ ہے, تو اس کے بعد یہ آپ کو ایک دے رہے ہیں. ہمیں بھی بڑا شوق ہے خبر دینے کا اور آپ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں, اس لیے خبر بنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج ویڈیوز کم آئیں, لیکن ایک تو آ ہی رہا ہے, ایک اور آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, سلامت رہیے.